अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज मैं बात करूंगा जोड़ों के दर्द के हवाले से। आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द की कई अक़साम होती हैं, जैसे गंठिया है, जोड़ों का दर्द और सियाटिका। ये तमाम किस्म का, जिसे रिंग एंड वाव कहते हैं, ये तमाम जिस्म के अज़ा को मुतासर करते हैं। और इसकी वजूहात पहले बताता चलूँ कि जो सियाटिका जिसे कहते हैं, लंगड़ी का दर्द शुरू होता है और ये एक टांग से लेकर ऊपर जो है ना सरायत करता है, पूरे जिस्म में कमर तक ये फैल जाता है। तो लंगड़ी का दर्द जो है, इसका इलाज भी मैं बताता हूँ। रियोमेटिम्स जिसे जोड़ों का दर्द कहते हैं, गंठिया, इसका भी इलाज मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपको वजूहात बताऊँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात में डायबिटीज़, शुगर का होना, शुगर के अमराज के जो लोग हैं वो इसमें मुतासिर होते हैं जोड़ों के दर्द में। और मोटापा जो है इसकी अहम वजह है। मोटापे से भी लोगों को जोड़ों का दर्द हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये जोड़ों का दर्द जो है पुरानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे गंठिया कहते हैं। अगर जोड़ों का दर्द का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये गंठिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और गंठिया एक मुज़ी मर्ज़ है जिसका बर वक्त इलाज मुमकिन नहीं है और सालों साल इसका इलाज जारी रहता है। और मरीज़ को हल्का हल्का बुखार होना, थकावट रहना, सुस्ती रहना, पसीना बहुत ज़्यादा आना। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि दिन के टाइम बुखार का होना और रात को ना होना। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि रात को बुखार होता है और दिन को जो है गंठिया का मरीज़ जो है वो सेहतमंद होता है। लेकिन ये ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है। रोज़ाना वो गंठिया का मरीज़ जो है ना मर रहा होता है और अमराज में मुब्तला होने के बावजूद एंटीबायोटिक मेडिसिन खाता है, बेशुमार अद्वियात इस्तेमाल करता है, मगर उसको अफाका नहीं होता। तो इसका तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलाज भी मौजूद है। पहले नंबर पे डायबिटीज़ की काज ऑफ डायबिटीज़, दूसरे नंबर पे ओबेसिटी का मैंने बताया कि मोटापा होने की वजह से भी आपके जिस्म पे स्वेलिंग आ जाती है और आपके ये उंगलियां हैं ये मुतासर होती हैं, घुटने आपके मुतासर होते हैं और आपके जो है पाँव के टखने जो है वो मुतासर होते हैं, पाँव की उंगलियां मुतासर होती हैं। और इस तरह जो है इंसान उठने बैठने से भी कासिर होता है। यूरिक एसिड की वजह से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो यूरिक एसिड जो है ये आप जब प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बीफ का इस्तेमाल करेंगे, मटन का इस्तेमाल करेंगे, तो चने का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी आपको यूरिक एसिड होने का मर्ज़ हो सकता है। तो ये भी एक तरह का जिस्म के अंदर जो घुटने हैं आपके और टखने आपके, कोहनियाँ आपकी, वो मुतासर होती हैं। और जिस तरह मर्ज़ ये पुराना होता है इंसान के अंदर, जिसे कहते हैं चिकनाट इंसान के अंदर, घुटनों के अंदर, और जो जहाँ इंसान के जोड़ होते हैं वो चिकनाट ख़त्म हो जाती है, जिसे कहते हैं ग्रीस। तो इंसानी जिस्म की जो ग्रीस है वो आहिस्ता आहिस्ता जब मर्ज़ पुराना होता जाएगा तो वो टखने एक दूसरे के साथ बाज़ औक़ात मुतासर होते। इंसान उठते बैठते हुए भी टखनों की आवाज़ आती है और जोड़ों के दर्द की आवाज़, उसको कड़क की आवाज़ महसूस होती है। ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना भी इसकी अहम वजह है। इससे भी इंसान जोड़ों के दर्द का, रियोमेटिज्म, आर्थराइटिस, RA फैक्टर के मर्ज़ में, सियाटिका के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। तो हमें चाहिए हम ओबेसिटी जो है असल मर्ज़ का इलाज करें, ओबेसिटी को कम करें। और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। और अगर आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपको जोड़ों का दर्द ना हो। यूरिक एसिड, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूरिक एसिड जिन चीज़ों से बनता है उन चीज़ों को छोड़ दें। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज क्या है जिससे आपको जोड़ों का दर्द का अमराज ना हो। तो यूरिक एसिड आप ख़वातीन के अंदर 1% कम होता है और मर्दों के अंदर यूरिक एसिड 1% ज़्यादा होता है। तो यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर की वजूहात भी हो सकती हैं। और अगर पुराना फालिज हो तो फालिज की वजह से भी, अगर फालिज किसी इंसान को हुआ हो और फिर उसको आराम आ गया हो मगर वो जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला रह सकता है। इसके अलावा अगर पुराना बुखार हो तो पुराने बुखार की वजह से भी इंसान को जोड़ों का दर्द हो सकता है। खून की कमी से भी बाज़ औक़ात हो जाता है, एनीमिया की वजह से
بھی انسان جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتاؤں کہ یورک ایسڈ کا بہترین علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نباتات میں سے جب سے کائنات بنی 1,24,000 پیغمبر آئے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے بھی نباتات سے علاج کیا۔ تو نباتات، قدرتی نباتات میں سے ہمارے پاس خربوزہ موجود ہے۔ خربوزہ کا اگر ملک شیک بنا کر استعمال کیا جائے تو آپ جوڑوں کے درد سے، یورک ایسڈ کے مرض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے سینکڑوں مریضوں کو استعمال کرایا اور الحمدللہ ان کا یورک ایسڈ بالکل نارمل ہو گیا، اور انہوں نے میٹ والی چیزیں جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں اور خربوزے کا کچھ عرصہ استعمال کیا تو ان کا یورک ایسڈ نارمل ہو گیا۔ تو خربوزہ کا ملک شیک بنانے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خربوزے کا ملک شیک بنانے سے ہمیں کوئی فوڈ پوائزنگ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی فیلڈ کا جو بھی آپ کو نالج آپ کو اس حوالے سے بہتر سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے فتویٰ لینا ہے تو آپ کا مفتی آپ کو بہتر سمجھتا ہے، نہ کہ موذن کو علم نہیں ہے فتویٰ دینے کا۔ مفتی جس نے اپنا جو عالم دین ہوتا ہے، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا بہتر سمجھتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی اسکول بنانا ہے تو اس حوالے سے آپ کسی ہائر ایجوکیشن کے کسی ہیڈ ماسٹر سے، کسی ایجوکیشن کے پرنسپل سے، کسی گورنمنٹ آفیسر سے جو ایجوکیشن میں ہو، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو سکول بنانے کے لیے کیا دشواریاں ہوں گی، کیا میرا اس سے بزنس پروموٹ ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو یورک ایسڈ آپ کا ہے، یورک ایسڈ جس سے کم ہوتا ہے وہ ہے خربوزہ۔ تو خربوزہ جو ہے 1 پاؤ کٹا ہوا خربوزہ چھلکے سمیت، چھلکا آپ اس کا ساتھ لیجئے، بیج آپ اس کو نکال لیجئے، اور آدھا کلو دودھ، 5 گرام بادام اور 1 گرام جتنی چھوٹی الائچی، اور چاہیں تو اس کے اندر برف ڈال لیں، اگر نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دودھ آپ کا فریش ہونا چاہیے۔ چاہیں تو آپ اس کے اندر 2 گرام سونڈ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو گرائنڈ کر لیجئے مشین میں، اور آپ صبح خالی پیٹ لیجئے یا شام کو لیجئے، اس سے آپ کا یورک ایسڈ انشاءاللہ کم ہوگا اور آپ پھر سے اپنا صحیح طرح سے زندگی گزار سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر یورک ایسڈ کے لیے بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، اور آپ عام جو جوڑوں کا درد ہے، گنٹھیا ہے، اس سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 2 تولہ آپ ہرمل لیں، ہرمل جسے اسپند کہتے ہیں، ہرمل آپ لیں، ہرمل 2 تولہ، اور سوڈا سلیسلاس یہ بھی آپ کو عام پنسار سے مل جائے گا۔ تو یہ دونوں کو مکس کر لیں اور اس کی ٹیبلٹ بنا لیں، چنے جتنی کوانٹٹی ہو، 2 ٹیبلٹ صبح اور 2 ٹیبلٹ شام کو شربت بنفشہ کے ساتھ لیں۔ شربت بنفشہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیجئے، تو آپ کو یورک ایسڈ کا بھی جو جوڑوں کا درد ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور عام شیاٹکا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس شہد اور دارچینی موجود ہے، لیکن شہد آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد اگر اصل مل جائے، شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، تو شہد بے شمار امراض کے لیے شفا ہے۔ تو شہد آپ لیجئے، اور 2 تولہ شہد ہو، اور 3 گرام جو ہے وہ 3 گرام سے 6 گرام تک دارچینی ہو، یہ آپ لیجئے ایک ٹائم۔ تو یہ اس سے بھی آپ کو جوڑوں کا درد، گنٹھیا، رنگن باؤ سب کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ سنڈ ہمارے پاس موجود ہے، سنڈ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا جوڑوں کے درد کے لیے۔ دودھ میں ڈال کے لیں، اس کا جو شاندہ بنا کے استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ سرنجا ہے، سرنجا ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نباتات میں پیدا فرمائی ہیں، تو اس حوالے سے سرنجا جو ہے وہ سرنجا ایک تلخ ہوتی ہے، ایک سرنجا شیریں ہوتی ہے۔ تو سرنجا شیریں جو ہے 6 گرام روزانہ لیجئے، اس سے بھی آپ کا جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ میتھی موجود ہے، میتھی کا بیج، میتھی چاہیں تو اس کا سالن بھی بنا کے کھا سکتے ہیں، میتھی چاہیں تو میتھی کا جو بیج ہے وہ 6 گرام کا جو شاندہ بنائیے، صبح شام پیجیے، یا میتھی رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح خالی پیٹ اس کو چھان کر اس کا پانی پی لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یہ تمام جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، کولا مشروبات کا استعمال نہیں کرنا، بیرل والی چیزیں نہیں کھانی، فارمی فش نہیں کھانی، فارمی انڈے استعمال نہیں کرنے، اور فائبر لیس چیزیں نہیں کھانی۔ فائبر لیس چیزیں مینس
کہ جو بیکری مصنوعات ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کا ریشہ دار چیزیں نہیں ہوتی، اور آپ نے ریشہ دار چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، فائبر والی چیزیں کھائیں، جیسے سبزیاں ہیں، سبز پتے والی جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال کیجئے، اور چھلکے والی دالوں کا استعمال کیجئے۔ تو ان چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ ساتھ میں اگر آپ کو اصل شہد مل جائے تو شہد اگر اپنا دودھ میں ڈال کے لیں، شہد اگر نیم گرم پانی میں ڈال کے لیں تو یہ بھی جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن کا میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ جو آپ کو بنانے میں دشواری ہوگی۔ ان چیزوں کا استعمال کرنے سے آپ کو جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا، آپ مکمل شفا پائیں گے، اور آپ جو کرونک ڈیزیزز ہیں، جو پرانی امراض ہیں، ان سے آپ کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ تو آپ دیے گئے نیچے نمبر سے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود سے بھی ایک دوا تیار کی ہے جو زعفران اور نقص وامیکا سے ہم نے تیار کی ہے، تو بہت سستی دوا ہے۔ ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ذہن مانے۔ اگر آپ کا ذہن نہ مانے تو یہ جو چیزیں بازار میں ہیں یہ اویلیبل ہیں ہر جگہ پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، جوڑوں کے درد کے لیے کشتہ بارہ سنگھا بہت بہترین چیز ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی کا مل جائے گا۔ یہ شہد میں ڈال کے لیں، یا گلقند میں ڈال کے لیں، یا سون حلوے میں ڈال کے لیں، تو یہ ایک ماشہ جتنا صبح اور ایک ماشہ جتنا شام جو لے سکتے ہیں، تو یا اس سے بھی آپ کو جوڑوں کے مرض سے چھٹکارا ملے گا۔ ہمارا ایک رسالہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یونانی طریقہ علاج جو ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں ہر جگہ سے اویل ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ملنے کی صورت میں ہمیں پتہ لکھ کر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے آپ فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی چارجز منگوا سکتے ہیں۔ اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، اور ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور وہ رسالہ پڑھ کر آپ گھر بیٹھے میرے بے شمار نقصہ جات سے، جو میرے دکھی بہن بھائی ہیں جن کو اپنا کرونک ڈیزیزز ہیں، خواہ وہ کانسٹیپیشن ہو، خواہ وہ اپنا آرتھرائٹس ہو، خواہ وہ شیاٹکا ہو، خواہ وہ سیروسس آف دا لیور ہو، خواہ وہ کرونک فیور ہو، خواہ اسٹامک ڈیزیزز ہوں، ڈائبٹیز پیشنٹ ہوں، اس کے علاوہ جو نا آئز پیشنٹ ہوں، آنکھوں کے امراض کے لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے اطلام اور جریان کے پیشنٹ ہوں، خواتین میری بہن جن خواتین کو لیکوریا ہو، لیکوری کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف امراض کا شکار ہوں، تو اس کے لیے ہمارے پاس رسالہ ہے طب نبوی اور یونانی طریقہ علاج۔ آپ ہم سے ڈائریکٹ منگوا سکتے ہیں، اور اس کے کوئی ڈاک کے چارجز بھی نہیں ہوتے، اور اس کے اب کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، وہ آپ فری آف کاسٹ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر نمبر موجود ہے، فیس بک آئی ڈی موجود ہے، ہمارے دواخانے کے نیچے نمبرز آ رہے ہیں، تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔